وزیر اعظم کا پارٹی رہنماؤں اور اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیہ، بجٹ کی منظوری کے لیے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ حکومت کوششوں کے باوجود دو جماعتوں کو منا نہیں سکی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے عمران خان کے عشائیے میں شرکت نہیں کی۔ بی اے پی، ایم کیو ایم اور جے ڈبلیو پی کے رہنماؤں کی وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے میں شرکت۔ چار اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی عشائیے سے قبل وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایم کیو ایم، بی اے پی، جی ڈی اے اور جے ڈبلیو پی شامل۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے تحفظات اور خدشات پر بات کی۔ وزیر اعظم کی کراچی میں ترقیاتی کاموں کی یقین دہانی۔ بی اے پی رہنماؤں نے ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ ہے۔ پی ٹی آئی کی بجٹ نے پورا پاکستان کو متحد کر دیا۔ سارے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، ہم سب نے مل کے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالے ہیں جو اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ پورا پاکستان اس بجٹ کی وجہ سے اس حکومت کے خلاف یونائٹ ہو چکے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کے صحتیاب ہوتے ہی اے پی سی بلانے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، بجٹ نے پورے پاکستان کو حکومت کے خلاف متحد کر دیا ہے۔ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ہی اتنا ٹیکس لگا دیا گیا جو پیٹرول کی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے متعلق تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی۔ مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والی قیادت اپوزیشن میں موجود ہے۔ اتحادی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، لگتا ہے حکومت کا آخری وقت آن پہنچا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر آئینی آپشن استعمال کریں گے۔ نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ عمران خان جتنی دیر وزیر اعظم رہے گا، مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ جماعت اسلامی بھی باضابطہ طور پر متحدہ اپوزیشن کے ساتھ شامل۔ میاں اسلم کا کہنا ہے، متحدہ اپوزیشن مل کر چلے گی اور پاکستان کو بچائے گی۔ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر قوم کی جیب پر ڈاکہ ڈالا کیا؟ حکومت مافیا پر کنٹرول تو حاصل نہ کر سکی، خود مافیا کا حصہ بن گئی۔ جے یو پی کے رہنما اکرم درانی بولے، اتنے برے حالات پہلے نہیں دیکھے، معیشت کرونا سے پہلے ہی تباہ ہو چکی تھی۔ ہم مطمئن ہیں کل بجٹ ضرور پاس ہوگا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے، موجودہ حالات میں نئے الیکشن کی بات اور بجٹ پر تنقید درست نہیں۔ اپوزیشن والوں کے منہ کو کرپشن کا خون لگ چکا، یہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے۔ حماد اظہر بولے، اپوزیشن شاید نیا ٹیکس نہ لگنے پر بجٹ مسترد کر رہی ہے۔ مراد سعید بولے، عمران خان نے بہت پہلے بتا دیا تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی کھیلتی ہے، اصل میں ایک ہیں۔ چنی منی جماعتوں کے ننے مننے لیڈروں نے منہ چھپا کر اور مائک چھین چھین کر پریس کانفرنس کی۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے، اپوزیشن والے جیسے عام انتخابات اور سینٹ میں ہارے، ویسے ہی اب بھی شکست کھائیں گے۔ یہ سب بجٹ منظور کرائیں گے اور منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ عمران خان کو ہٹانے کی حسرت پوری نہیں ہوگی۔ بجٹ کی منظوری کا معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے رابطے۔ بلاول بھٹو کا جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شاہ زین بگٹی کو فون۔ جمہوری بیانیہ اختیار کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ حکومت کا بھی شاہ زین سے رابطہ۔ جے ڈبلیو پی کے ساتھ دینے کے لیے معاہدوں پر عمل درآمد کی شرط۔ اسد قیصر اور پرویز خٹک کے خواجہ آصف، نوید قمر اور شازیہ مری کو بھی فون، بجٹ کی منظوری کے لیے تعاون مانگا۔ اپوزیشن جماعتیں اے پی سی بلانا چاہتی ہیں تو شوق پورا کرنے۔ گورنر پنجاب چودھری سربر کا کہنا ہے، حکومت آئینی مدت سے پہلے کہیں جانے والی نہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، اپوزیشن جماعتیں اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں۔
मुल्क की बुनियादें खोखली करने वाले अनासर को हिसाब देना ही पड़ेगा। कोरोना एसओपीज पर अमल जारी रखा तो बहरान से निकल जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा उनकी टीम स्मार्ट लॉकडाउन करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, कोरोना वबा के आगाज से ही जिंदगी और रोजगार में तवाजुन पर तवज्जो मरकूज रही। कौम ने मास्क पहने और समाजी फासले अपनाने में मिसाली बेहतरी दिखाई। मुल्क में कोरोना के मरीज 2 लाख से बढ़ गए। 4072 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,02,955 हो चुकी। 24 घंटे में मजीद 83 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 4118 हो गई। पंजाब में नौजवान सबसे ज़्यादा कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। उधर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए रावलपिंडी के मजीद 8 इलाकों में लॉकडाउन। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग में गुज़श्ता दिनों चाकू हमले में हलाक होने वालों की याद में एक ताज़ियती तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मरने वालों की याद में शमें रोशन की गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन से मैं हूँ रुखशान मीर। मैं हूँ हमजा तारण और मैं हूँ आपके साथ राफ़िया अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे, बजट की मंजूरी से कबल सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को मनाने के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम कर लिया। BNP हुकूमत से नाराज़ होने पर इशाइये में शरीक नहीं हुई, जबकि काफ लीग के अरकान भी अपनी पार्टी मीटिंग की वजह से शिरकत के लिए नहीं आए। MQM, BAP और जमहूरी वतन पार्टी इशाइये में शरीक है। इत्तेहादी जमातों ने इशाइये से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वफाकी बजट मुस्तरद। मुत्तहिदा अपोजिशन यकजुबान हो गई। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी के लिए ख़तरा करार दे दिया, जबकि ख्वाजा आसिफ बोले कि इमरान खान नेशनल लाइबिलिटी बन चुके हैं। जितनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लें परेशानियों से बच सकेंगे। अपोजिशन ने शहबाज शरीफ की सेहत याबी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान कर दिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। विफाकी बजट मुस्तरद। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपना फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि तहरीक इंसाफ के बजट ने पूरे पाकिस्तान को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। इमरान खान का वजीर आजम होना हर पाकिस्तानी की जिंदगी के लिए खतरा है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर एक ही फैसला लेंगी। PTI की बजट ने पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं, हम सब ने मिल के ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है। लीगी रहनुमा ख्वाजा से बोले कि इमरान खान नेशनल लाइबिलिटी बन चुके हैं। जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे परेशानियों से बच सकेंगे। इस वक्त नए मैंडेट की जरूरत है। हुकूमत को घर भेजने के लिए हम हर किस्म का आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम बोले कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर कौम की जेब पर डाका डाला गया। हुकूमत कंट्रोल करने की बजाय खुद माफिया का हिस्सा बन गई है। पेट्रोलियम को बढ़ा दिया गया। सोचिए जरा, इन्होंने कीमतें कम की तो वे जो पेट्रोल को अवेलेबल नहीं कर सके, कीमत बढ़ा दी है। ये प्रैक्टिकली माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकी, खुद माफिया का हिस्सा बन गई है। JUI के रहनुमा अकरम दुरानी ने कहा कि वजीर आजम भी सिलेक्टेड हैं और उनकी पूरी टीम भी सिलेक्टेड है। हमने जालिमाना हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। मौजूदा हुकूमत में तो इलेक्टेड लोगों का कुछ रोल भी नहीं। वजीर आजम भी सिलेक्टेड है और उसके सारे टीम भी सिलेक्टेड है।
عوام کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے میرے خیال میں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اس کی چیخیں نکالیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ جیسے ہی شہباز شریف صحت یاب ہوں گے ہم اے پی سی بلائیں گے. جن حالات کا سامنا پاکستان کو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جس قیادت کی ضرورت ہے وہ نون لیگ میں بھی موجود ہے اور پیپلز پارٹی میں بھی. موجودہ حالات میں ہمیں جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. اور دوسری جانب وفاقی حکومت نے کل بجٹ پاس کروانے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں کل انشاءاللہ بجٹ ضرور پاس ہو جائے گا. مراد سعید نے خواجہ آصف کو نشانے پر رکھ لیا جبکہ حماد اظہر نے کہا کہ ہم نے تباہ حال معیشت کو ٹھیک کیا. سمجھ میں نہیں آتا اپوزیشن بجٹ کو کیوں رد کر رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری اسٹرینتھ کے ساتھ بجٹ کو بھی پاس کرائیں گے اور ہماری پارٹی بھی متحد ہے اور یہ ان کے جو یہ خواب ہیں کہ یہ اقتدار سے باہر تو رہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اقتدار کو کوئی غریبوں کے لیے استعمال نہیں کرنا. انہوں نے اپنی جو بزنسز جو کہ ان کو عادت ان کے منہ کو جو خون لگ چکا ہے کرپشن کا اور اپنے ملک کو کے وسائل کو لوٹنے کا, اب وہ اپرچونٹی نہیں ہے تو یہ بےتاب ہو رہے ہیں. دونوں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کی بےتابی نظر آ رہی ہے. تاریخ میں کبھی اتنی تیزی سے تیل کی قیمت نیچے نہیں آئی اور اسی لیے پاکستان میں ہم نے ساری ریلیف آگے فراہم کی. کوئی اور خطے میں دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوئے گا جس نے اتنا زیادہ تیل کی قیمت کو کم کیا جتنا ہم نے کیا ہے. اور بین الاقوامی منڈی میں بہت تیزی سے تیل کی قیمت واپس اوپر گئی. خواجہ آصف کا یہ ہے کہ ایک تو اقامہ والا سب کو پتہ ہے کہ اقامہ ہولڈر ہے. دوسرا یہ کہ ایشین سوسائٹی سے بات کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ گیا اور وہاں پہ 1 گھنٹہ 9 منٹ کی اس کی انٹرویو ہے, اس میں وہ سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا لیبرل ہے, وہ ہم بڑے لیبرل ہیں, عمران خان بڑا دینی ہے. عمران خان تو دین کی بات کرتا ہے, عمران خان تو اسلام کی بات کرتا ہے, ہم بڑے لیبرل ہیں. اور دوسری جانب پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا. صوبائی وزراء نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ پر خوب بھڑاس نکالی. سوال اٹھایا کہ بتایا جائے کراچی کے مسائل پر قومی اسمبلی کے باہر کتنے احتجاج کیے. وفاق کی نااہلی سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. سندھ کے بجٹ پر ایم کیو ایم کا احتجاج کر کے ایکشن. صوبائی وزراء کا بھی سخت ریاکشن. پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ایم کیو ایم کو برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا. سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی بولے کہ بتایا جائے کراچی کے مسائل پر قومی اسمبلی کے باہر کتنے احتجاج ہوئے. کیا ایسا دھرنا, ایسا مطالبہ, ایسا احتجاج نیشنل اسمبلی کے سامنے ہوا ہے؟ یہ بتائیں کہ کراچی اگر 50-60% وفاقی حکومت کی آمدنیوں میں ڈالتا ہے حصہ تو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں کراچی کے لیے کتنا رکھا گیا ہے؟ ایم کیو نے آواز اٹھائی اس پر. وزیر پیٹرولیم سندھ امتیاز شیخ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم صوبے کا حصہ ہے مگر بجلی بحران پر وفاقی حکومت کی نااہلی پر بات تک نہیں کرتی. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے سے کس کو فائدہ ہوا جلد معلوم ہو جائے گا. وفاقی نااہلی سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے. آئل پرائسز آپ دیکھیں کہ جو نااہلی اور جس طرح شروع سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ملک کو معاشی طور پر کتنا نقصان پہنچا رہی. سندھ کے وزراء کا کہنا تھا کہ صرف کراچی نہیں پورے صوبے کے لیے بنائے گئے بجٹ میں ترقیاتی کام کے لیے بجٹ نہیں رکھا جس کی وجہ کورونا کی وبا ہے. ادھر رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ جن کے دور میں پائلٹس کو جعلی لائسنسز دیے گئے ان کو بھی پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہوا تو پاکستان میں بھی پیٹرول سستا کیا گیا. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں 112% اضافہ ہو چکا ہے. حکومت نے صرف 25% قیمتوں میں اضافہ کیا. یہ لوگ ہر دن چوتھے دن سرکس لگواتے ہیں. سندھی ہو تو کھڑے ہو جاؤ, سندھی ہو تو بیٹھ جاؤ, سندھی ہو تو کھڑے ہو جاؤ, نہیں ہو تو بیٹھ جاؤ. تم کون ہوتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بلڈنگیں گری ہیں اس میں کس کس کو پھانسی دیا آپ نے؟ جعلی لائسنسز ہیں اور دیے کب گئے؟ یا 1995 میں پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت. مطلب یہاں موٹر سائیکل کا جعلی لائسنس تو یہ بناتے ہی ہیں, جہاز کا بھی جعلی لائسنس انہوں نے بنایا 65 لاکھ کروڑ روپے رشوت لے کر.
آپ نے کہا 26 صرف 3 دفعہ وینٹیلیٹر ملے ہیں جناب. 169 وینٹیلیٹرز ان کو مل چکے. اب پوری دنیا میں 112% بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے صرف شاید 23 یا 25% اس کے ریٹس بڑھائے ہیں. اس وقت بھی خطے کا سب سے سستا ترین پیٹرول ہمارے پاس ہے. بھارت لائن آف کنٹرول پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا. پاک فوج نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جاسوسی کی کوشش ناکام بنا دی ہے. DGISPR کے مطابق پاک آرمی نے LOC کے تتا پانی سیکٹر پر بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے. بھارتی کوڈ کاپٹر 850 میٹرز پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا. رواں سال LOC کی خلاف ورزی کرنے والا یہ نواں کوڈ کاپٹر ہے جو کہ مار گرایا گیا. اور الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے. دن بھر گرمی کے ستائے شہریوں کو رات کے وقت بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا. اضافی بلوں نے دوہرے عذاب کا شکار بنا دیا ہے. بیمن گوٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سراپائے احتجاج رہے. ملک بھر میں بجلی معمول کے مطابق ہے اور کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، مگر کے الیکٹرک نے طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر کے کراچی کے رہائشیوں کی زندگی اجیرن کر دی. کراچی والے دہائیاں دینے پر مجبور ہو گئے. میمن گوٹ میں بجلی کی بندش کے خلاف مکینوں نے احتجاج کیا اور سڑک بلاک کر دی. مظاہرین نے کے الیکٹرک کے خلاف نعرے لگا کر دل کی بھڑاس نکالی. شہر کے مختلف علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 100% ریکوری والے علاقے بھی بجلی کے بحران سے محفوظ نہیں. لوڈ شیڈنگ اور اضافی بل سے تنگ شہری بھی پھٹ پڑے. بجلی غائب ہے، بل 2 مہینے کا اکٹھا ایک ساتھ آ رہا ہے، استعمال 15 دن ہو رہی ہے. 6 گھنٹے بجلی ہوتا ہے اور باقی 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا ہے. پنکھے لائٹ ہوتی نہیں، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے میرے بھائی. کیا کریں، باہر نکل جاتے ہیں، پھر کیا کریں، ہوا کے لیے بچوں کو کہاں چھوڑ کے جائیں. کراچی میں گلستان جوہر، گلشن اقبال، بلدیہ ٹاؤن، لائنز ایریا، رنچھوڑ لائن اور اورنگی ٹاؤن میں 6 گھنٹے، جبکہ قائد آباد، ملیر، شاہ فیصل کالونی، کورنگی، کیماڑی اور دیگر علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. برمنگھم میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام ایک اجلاس ہوا جس میں آزاد کشمیر اسمبلی ایکٹ میں تبدیلی پر تبادلہ خیال کیا گیا. شرکا نے حکومت پاکستان سے گزارش کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ نہ کرے. برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ. وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَلْتَوَلُّوا وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. آزاد کشمیر اسمبلی میں ایکٹ 74 میں آئینی ترمیم کے مسودے پر برطانیہ میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے ایکٹ کے فوائد اور اثرات پر تبادلہ خیال کیا. اس حوالے سے برمنگھم میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام ایک اجلاس ہوا جس میں حکومت پاکستان کو تجویز دی گئی کہ وہ ریاست کے نام کی تبدیلی اور اسمبلی میں نشستوں میں اضافہ نہ کرے. شرکاء نے مطالبہ کیا حکومت آزاد کشمیر کی عوام کی بنیادی ضروریات کے مطابق جو قانون بنا ہوا ہے اس پر عمل کروا کر آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کروائیں. گورنمنٹ جو آزاد کشمیر میں جو ایکٹ 1974 کے تحت جو اس کو چینج کر رہی ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. 30 سال سے زیادہ گزر چکا کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. جس وقت یہ موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی اس نے آزاد کشمیر کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آنے والے اکتوبر میں بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. تو اب 4 سال پورے ہو چکے ہیں، ابھی تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. اصل چاہ رہے ہیں کہ پاکستان مورل سپورٹ کی چھوڑی پولیٹیکل کرے. ہوں مورل سپورٹ کا زمانہ ختم ہو گیا. اجلاس میں کل جماعتی رابطہ کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور وزیر اعظم کے مشیر راجہ امجد خان، لبریشن لیگ کے چودھری ظفر ایڈوکیٹ، PTI کے چودھری خادم حسین اور دیگر شریک ہوئے. اوورسیز کشمیریوں کا مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ایکٹ میں کوئی ترمیم نہ لائی جائے. عابد کاظمی 92 نیوز برمنگھم. اور بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.
امریکہ میں ایک ہی روز فائرنگ کے 2 واقعات. لوئس ویل میں بے گھر شہر نے پارک میں پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا دیں، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا. کیلیفورنیا میں سپر مارکیٹ کے سابق ملازم کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے. امریکہ کی داخلی سیکیورٹی اسلحے کے انبار تلے دب گئی. ایک ہی روز میں فائرنگ کے 2 واقعات. کمزور گن کنٹرول قوانین نے سپر پاور کو بنانا ریپبلک بنا دیا. فائرنگ کا ایک واقعہ امریکی ریاست کینٹکی میں پیش آیا، جس کے شہر لوئس ویل میں نامعلوم حملہ آور نے جیفرسن اسکوائر پارک میں پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا دیں. فائرنگ شروع ہوتے ہی پارک میں افراتفری مچ گئی. ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا. گولیاں لگنے سے ایک شخص موقع پر ہی ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا. فائرنگ کا دوسرا واقعہ کیلیفورنیا کے شہر ریڈ بلف میں پیش آیا، جہاں سپر مارکیٹ والمارٹ کے سابق ملازم نے ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر سے اپنی گاڑی ٹکرانے کے بعد فائرنگ کر دی. اس واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، جبکہ جوابی کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے حملہ آور کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. کورونا کے خلاف بہترین حکمت عملی پر جرمن چانسلر کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک سروے کے مطابق انجلا مرکل کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک اور اس کی سسٹر پارٹی کرسچن سوشل یونین کی مقبولیت میں 40% تک اضافہ ہوا ہے. روہیل بیگ کی رپورٹ دیکھیے. کرونا وائرس سے نمٹنے کے بہترین اقدامات کرنے پر جرمن چانسلر اور ان کی جماعت کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا. انجلا مرکل کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک اور سسٹر پارٹی کرسچن سوشل یونین کی مقبولیت 40% تک پہنچ چکی. دوسری جانب سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی مقبولیت 15، آلٹرنیٹو فار جرمنی کی مقبولیت 9 اور لیفٹ پارٹی لنک کی مقبولیت 7% ہے. +5 to -5 اسکیل کے تحت انجلا مرکل جرمنی کی مقبول ترین سیاستدان ہیں، جن کی مقبولیت میں 2.6 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جبکہ CSU لیڈر مارک سوڈر 1.9 پوائنٹس اور وزیر خزانہ اولاف شولز کی مقبولیت میں 1.8 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے. جرمن چانسلر انجلا مرکل کے بارے میں کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ ان کا سیاسی سفر اختتام پذیر ہو چکا، لیکن کورونا بحران کے دوران جرمنی سمیت دنیا بھر میں ان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. ان کے حالیہ اقدامات کی وجہ سے بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے مخالفین بھی ان کے منہ دکھائی دیتے ہیں. جرمن چانسلر انجیلا میرکل جیسی شخصیت اور طرز قیادت والے حکمران اب دنیا میں ناپید دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، ڈورٹمنڈ، جرمنی. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اقلیتوں کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک اور مثال قائم کر دی ہے. اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان میں رائج مذاہب اسلام، ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی مذاہب کی عبادت گاہیں انٹرفیتھ انکلیو میں بنائی جائیں گی. ثابت ہو گیا پاکستان کسی ایک مذہب کو نہیں، تمام مذاہب کو آزادی دیتا ہے. کرتارپور راہداری کے بعد پاکستان میں مذہبی آزادی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی عمدہ مثال. اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آہنگی انکلیو بنانے کا منصوبہ. سیکٹر H92 میں ہندو مندر کی تعمیر شروع کر دی گئی. سیکٹر H92 میں تحریک انصاف کے اقلیتی رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری ہیومن رائٹس لال چند ملہی نے مندر کا سنگ بنیاد رکھا. ہندو پنچایت نے یہ انیشیٹو لیا اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹیوز پہ CD نے ان کو 20,000 اسکوائر فٹ کا ایک H9 میں پلاٹ الاٹ کیا. اس کے بعد اب وہاں پہ باقاعدہ ہم نے کل آغاز کیا ہے اس کا کنسٹرکشن کا اور اس کا مہورت ہم نے کر دیا ہے. دوسری طرف پاکستان میں بسنے والے مذاہب اسلام، ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی مذاہب کی عبادت گاہیں انٹرفیتھ انکلیو میں بنائی جائیں گی. وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے وزیر اعظم کو خیابان بین المذاہب ہم آہنگی پر بریفنگ دیتے ہوئے تجویز دی کہ سیکٹر H93 میں جہاں ہندوؤں کے لیے مندر بنایا جاتا ہے وہیں پر سکھ برادری کے لیے گردوارہ، مسلمانوں کے لیے مسجد، عیسائیوں کے لیے چرچ اور پارسیوں کے لیے بھی عبادت گاہ بنائی جائے. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی تجویز پر گرین سگنل دے دیا ہے.
हुकूमत के इस इकदाम पर साबित हो गया कि पाकिस्तान मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई किसी एक कौम का नहीं बल्कि सबका है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इनक्लेव अक़लियतों को हुकूक की फराहमी का कायदे आज़म का वो वादा है जो आज तक निभाया जा रहा है। बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।